किसी बुजुर्ग को बुरा नहीं बोलते। फिर मैंने कहा जी आप कुछ देर मेरे साथ रहेंगे ना, आप भी तबर्रा करने लगेंगे। मैंने एक बहुत बड़े फोरम पर, आप यकीन जानिए 5% शिया होंगे, 95% सुन्नी भाई थे। मैंने उनसे कहा हम तबर्रा नहीं छोड़ेंगे, तबर्रा हमारे यहाँ नमाज की तरह वाजिब है, तबर्रा हमारे यहाँ रोजे की तरह वाजिब है। आपको समझना होगा कि तबर्रा कहते किसे हैं। तबर्रा गाली देने को नहीं कहते। यहां भी जो मजलिस में सुन्नी भाई बैठे, मैं उनको दावत फिक्र दे रहा हूं। तबर्रा गाली देने को नहीं कहते। मुहज़्ज़ब कौम गालियां नहीं देती। तबर्रा अहले बैत के दुश्मनों को ना जानना ना पहचानना। हम जानते ही नहीं है कौन है, हम जानना ही नहीं चाहते। आप उनको सर पर बिठा लीजिए, हम कहते हैं हम इन्हें जानते ही नहीं है। हमारा यही तबर्रा है, ला ताल्लुकी। और मैं अपने बच्चों से कह रहा हूं, नाम लेकर कभी तबर्रा ना कीजिएगा। एक तो गलती भी हो सकती है और दूसरे इबादत महदूद हो जाएगी। हमेशा अहले बैत के दुश्मनों पे लानत भेजा कीजिए, जो दुश्मन होगा लानत पहुंचेगी। कि अगर कोई यजीद की तारीफ करे, यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहे और यजीद के और मनाक़िब बयान करे, तो इसके लिए क्या शरई हुक्म होगा। देखिए मसला ये है कि यजीद के जितने भी वाक़यात हैं या इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की शहादत के वाक़यात हैं, ये तारीख़ी कुतुब में मज़कूर हैं। और कुरान तो यकीनी है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं हो सकता कि अल्लाह का कलाम है। और अहादीस करीमा के जमा में बुजुर्गान दीन ने इंतहाई एहतियात से काम लिया है कि एक एक रिवायत करने वाले के बारे में तवील बहसें की गई हैं, तब हदीस की सेहत और उसके ज़ौफ़ का तयन किया गया है। लेकिन तारीख़ी हवालों में इतनी एहतियात नहीं की गई है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो तवातुर से तारीख़ी वाक़यात मनक़ूल हैं, अगर वो तकरीबन एक जैसे हों, उनमें मुमासलत हो, तो हम एक नतीजा ज़रूर मुरतब कर सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा, वरना हर मुअर्रिख़ ये बातें क्यों लिखता। लिहाजा यजीद के बारे में तारीफ़ी कलिमात तो शायद आपको ओनली 5% कोई नज़र आए, 95% लानत वलामत ही नज़र आएगी। इसीलिए इसको यजीद पलीद कहते हैं कि इसने इतने गंदे अफ़आल का इर्तिकाब किया कि कोई भी इसके लिए तारीफ़ी जुमले कैसे लिख सकता था। लेकिन इसके बावजूद हमारे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, चूँकि तारीख़ी वाक़यात में इतनी क़ुव्वत नहीं है कि ये किसी के कुफ्र के बारे में मोतबर हो सकें, लिहाजा यजीद पर हुक्म कुफ्र तो नहीं लगाया है, लेकिन उसके फासिक होने, फाजिर होने, यानी एलानिया तौर पर गुनाह करने और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुकाबले में ज़ियादतियों का इर्तिकाब करने का कोई इनकार नहीं कर सकता। और इमाम आज़म भी इस वजह से इसको फासिक व फाजिर ज़रूर करार देते हैं। हाँ, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इस पर लानत भी जायज़ करार देते हैं और इसे काफिर करार देने में भी आर महसूस नहीं करते हैं, यानी दीगर आइम्मा ने कुफ्र भी लिखा है। अब ऐसा शख्स जिसके तारीख़ी वाक़यात तवातुर के साथ उसके ख़िलाफ़ हों और उसने नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट इस तरह के मामलात किए हों, ख़ानदान रसूल के बारे में इस तरह अहकामात जारी किए हों, तो अगर कोई शख्स बिल फ़र्ज़ कोई ऐसी दलील पाता भी है कि यजीद के ख़िलाफ़ ना जाती हो, तो उसे चाहिए कम अज़ कम इमाम हुसैन और ख़ानदान रिसालत का लिहाज करके तारीफ़ी जुमले तो ना कहे, क्योंकि हो सकता है ये तारीफ़ी जुमले मैदान माशर में सख्त गिरफ़्त का सबब बने। यजीद, बाज़ लोग यजीद को, यजीद बिन मुआविया को, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी रसूल, मुसलमानों के मामू, उनकी बहन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुहतरमा, कातिबे वही, 64 लाख मुरब्बा मील कुर्रा अर्ज़ पे तौहीद का झंडा गाड़ने वाले सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु। कुछ लोग यजीद को सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के मुकाबले पर पेश करते हैं। यजीद का मुकाबला किससे करते हैं? सैयदना हुसैन से। ये जुल्म है, ये जुल्म है। मेरा जुमला याद रखिएगा, 1 करोड़ यजीद हो, कितने? 1 करोड़ यजीद हो, सैयदना हुसैन के पाँव की खाक के बराबर। ये सहाबी रसूल, ये नवासा रसूल, ये जन्नत के नौजवानों के सरदार। हुसैन कौन है? जन्नत के नौजवानों के सरदार, अली के बेटे, फातिमा के लख्ते जिगर, रसूल के फूल, खुशबू।
نبی کی خوشبو، نبی کا نواسا، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پہ سوار کرا کے سیر کرایا کرتے تھے. اور عمر کہا کرتے تھے حسین تیرا کیا کہنا، تو کتنی پیاری سواری پہ سوار ہے. اور پیارے حبیب عمر کو کہا کرتے تھے عمر سواری بھی پیاری ہے، سوار بھی بہت پیارا ہے. یزید بمقابلہ حسین ایسا آدمی ظالم ہے جو یزید کو حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کے مقابلے پہ پیش کرتا ہے. کروڑ یزید بھی ایک حسین نہیں ہو سکتے. لیکن دنیا رافضیت کے کروڑ ذاکر یزید کے برابر بھی، کروڑ ذاکر یزید کے برابر بھی، یزید کو بیٹھ کے گالیاں دینے والے اپنے مجموع کے اندر اور اللہ کے ساتھ شرک اکبر کرنے والے. یزید جیسا کیسا بھی تھا کافر، مشرک، اور جو ذاکر آج یزید کو گالیاں دیتے ہیں یہ مشرک ہے، یہ بد عقیدہ ہے، ان کا کفر کھلا ہوا کفر ہے. کیا تو یزید کے بارے میں بھی دونوں طرف ہماری رائے کے حساب سے غلو ہے. یزید کے دور میں حضرت حسین کا قتل یقیناً ہوا ہے، مگر کسی ایک مستند روایت سے یہ ثابت نہیں کہ یزید نے حکم دیا تھا حضرت حسین کو قتل کرنے کا. یہ کہیں بھی روایت میں ثابت نہیں آ رہی میرا خیال ہے. کوفہ کے گورنر کے حکم سے قتل ضرور ہوا ہے، لیکن کیا یزید نے اس کا آرڈر دیا تھا؟ اس کا کسی مستند روایت میں ثبوت بولو بھائی نہیں ملتا. لیکن اس بنیاد پہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنا یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے یزید کے بارے میں کسی مستند روایت سے نہیں ملتا کہ اس نے قتل کا حکم دیا تھا یا قتل کروایا تھا، لیکن قتل ہونے کے بعد یزید نے اس گورنر کے خلاف ایکشن نہیں لیا. حضرت عثمان کے قاتلوں کے بارے میں تو یہ تھا کہ ان کو لٹکایا جائے، حضرت حسین کے قاتلوں کو کیوں نہیں لٹکایا؟ نہیں یاری بات سمجھ. تو یہ جرم بھی ہے کہ حکومت، ممکن ہے یزید کہہ سکتا ہو کہ میرے بس میں نہیں ہے، کہہ سکتا ہو کہ میرے بس میں نہیں ہے. تو بھائی آپ کے بس میں اگر نہیں ہے تو حضرت علی کے بس میں بھی نہیں تھا حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لینا. تو اس لیے یزید کو بالکل معصوم قرار دینا یہ بھی غلط ہے. وہ مجرم تھا، لیکن اس کو اتنا لعنتی قرار دے دینا کہ گویا حضرت حسین کو اس نے قتل کرایا تھا، اس کا بھی کسی تاریخی مستند روایت سے ثبوت نہیں ملتا. لہذا صحیح بات یہ ہے کہ نہ لعنت اللہ علیہ کہو نہ رحمت اللہ علیہ کہو. لعنت کہتے ہیں جی یزید کے اوپر لعنت کرنی چاہیے. میرے بھائی میرا چیلنج ہے، میں نے کبھی بھی لعنت نہیں کی کسی ویڈیو کلپ میں، ٹھیک ہے. البتہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ لعنت کا مستحق ہوا. یہ یزید کے جھوٹے کارنامے جو میں نے بتائے ہیں، اس میں اس کے جو یزید کے جو برے کارنامے ہیں اور اس کے جھوٹے دفاع کے خلاف میں نے یہ پمفلٹ لکھا 5A یزید کے 3 سیاہ کارنامے، ٹھیک ہے. اس میں نے لکھا ہے کہ اس نے اہل مدینہ کے ساتھ جو کچھ کیا اس کی وجہ سے وہ لعنت کا مستحق ہوا. صحیح مسلم کی احادیث کے تحت مستحق ہوا ہے، لیکن ہم لعنت نہیں کرتے. اگر کوئی کرتا ہے اس کو روکتے بھی نہیں، کیونکہ قرآن میں آیت ہے سورۃ الاحزاب کی 56 نمبر آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اور 57 آپ کو پتہ کیا ہے؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر لعنت ہے اللہ کی دنیا اور آخرت میں. حسین کو شہید کرنے والے اللہ رسول کو اذیت دینے والے ہیں کہ نہیں؟ المستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ ہے، یہ 72 حدیثوں کے اینڈ پہ میں نے ڈالی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4717 نمبر حدیث ہے کہ اللہ کی قسم جو ہم اہل بیت سے بغض رکھے گا اللہ اسے ضرور دوزخ میں داخل کرے گا. اور امام ذہبی نے لکھا ہے کہ یزید ناصبی تھا، حضرت علی سے بغض رکھنے والا تھا. اس سے بھی بڑی بات جو کہ لٹمس ٹیسٹ ہے ایمان کا، صحیح مسلم 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اور اسی کا ایک طریق مستدرک الحاکم میں موجود ہے 4712 اسی حدیث کا. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کوئی شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پوری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، پاویں رفع دین پڑھتا رہے، پاویں ہاتھ باندھ کے پاویں ہاتھ چھوڑ کے، اور روزہ رکھتا رہے روزانہ، اور اس حال میں مرے کہ اس کے دل میں بغض اہل بیت ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور دوزخ میں داخل کرے گا. تو لعنت سے اگلی بات ہے یہ. تو جو لوگ میں جرنل کہتا ہوں، میرے وہ کلپ بھی چڑھا کہتے ہیں دیکھیں اس نے لعنت کی، میں نے جرنل لعنت کی ہے. میں نے کہا اللہ کی لعنت ہو اس پر جس نے سیدنا حسین کو شہید کیا. یہ تو جرنل میں بات کر رہا ہوں، تو انہوں کو تکلیف ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ تو لعنت نہیں مسلمان پہ کرنی چاہیے. اچھا تو انہوں پتا ہے پھر کیڑا مسلمان نے لعنت کی تھی؟ قرآن میں آیا. میں بائی نیم نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا. اور یہ بات ڈاکٹر ذاکر نائک
جن کی میں عزت بھی کرتا ہوں, اختلاف رائے بھی یزید کے بارے میں نے ان کے خلاف یہ لیکچر بھی ریکارڈ کرایا, مسئلہ 61, اور یہ پمفلٹ بھی لکھا, ان کی عزت بھی کرتا ہوں. انہوں نے بھی یہ بات کی تھی کہ میں آج کی ڈیٹ میں لعنت کرتا ہوں اس شخص پہ جس نے حسین ابن علی کو شہید کیا. باقی وہ تعویل کرتے ہیں اپنے بزرگوں کی وجہ سے کہ وہ یزید یا یہ لوگ نہیں, یہ کوئی اور ہیں. وہ ابن تیمیہ نے میں خیال ہے صحیح کہا ہے. ہاں تو وہ تو مطلب بائی نیم ہم لعنت نہیں کر رہے, لیکن جرنل تو ہمیں کرنے تھے. ہم کہتے ہیں جس نے اہل مدینہ کو لوٹا اس پہ اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. ٹھیک ہے جی.